اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر اس سورت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی۔ عصرن کے معنی آتے ہیں زمانہ، کہ قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو یہ جو چار لوگ ہیں یہ نقصان میں نہیں ہے۔ آپ انداز بیان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی توجہ کے ساتھ اور کس قدر اہتمام کے ساتھ اس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم آدمی کس وقت کھاتا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کا کوئی یقین دلانا ہو۔ قرآن کے اندر اگر اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائیں تب بھی ہمارے لیے اس کا ماننا فرض ہے، اور وہ کلام بغیر قسم کے بھی سچا ہے اور رہے گا۔ اس کو سچا ماننا یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جب کسی خاص چیز کی طرف مزید توجہ اور بہت زیادہ اہتمام دلوانا ہو تو ہمارے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، ہماری نفسیات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم۔ زمانے کی یعنی زمانہ جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ایک ایسی چیز جو شروع سے آخر تک گواہ بن سکے تو وہ زمانہ ہی بن سکتا ہے۔ زمانے ہی نے قوموں کے عروج و زوال کو دیکھا، زمانے ہی نے لوگوں کو بگڑتے اور بادشاہ بنتے اور کرسی پر سے اترتے دیکھا۔ تو ایک ایسا زمانہ ہی گواہ بن سکتا تھا جو پوری ہسٹری، اب تک کی جو انسانی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس پر اگر کوئی گواہ بن سکتا تھا تو وہ زمانہ بن سکتا تھا۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بات کرنے کا انداز دیکھیے، آپ کو کوئی بات کہنی ہو کہ یہ جو شخص چار کام کرے گا وہ بہت فائدے میں رہے گا، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم چاروں چیزوں کو گنا دیں کہ جو ہے ایمان لایا جائے اور عمل صالح کیا جائے، حق کی تلقین کی جائے، صبر کی تلقین کی جائے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ نقصان میں ہے۔ تو اس بات میں وہ وزن نہ ہوتا جو اس میں ہے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ اب ہر انسان پریشان ہو جائے گا، انسان تو میں بھی ہوں، تو میں بھی اس کا مطلب خسارے میں ہوں۔
ٹوٹے میں ہوں۔ جو بھی انسان اس کو پڑھے گا اور اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ نقصان میں تو میں بھی ہوں، خسارے میں تو میں بھی ہوں۔ لیکن آگے جو ہے الگ کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو اس ٹوٹے سے اور اس خسارے سے الگ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر 4 لوگوں کو اس نقصان سے الگ کیا گیا ہے۔ 4 لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ خسارے میں دیکھیے، اس صورت کو سمجھنے کے لیے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کو والعصری کو اگر میں نے جو ہے ٹھیک سے سمجھا ہے تو ایک برف بیچنے والے سے سمجھا ہے۔ ایک آدمی بازار میں برف بیچ رہا تھا، فروخت کر رہا تھا برف، اور آواز لگا رہا تھا۔ کیا آواز لگا رہا تھا؟ کہ رحم کرو اس شخص پر کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ سرمایہ یعنی جو میری مین کاسٹ جو میں نے لگائی ہے، اصل مال جو ہے میرا، وہ میرا گھلا جا رہا ہے، رحم کرو، اسے خرید لو۔ اگر تم نہیں خریدو گے تو یہ برف گھلتا جاتا رہے گا، یہ تو لگاتار گھل رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر نہیں خریدا گیا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو جو عمر دی گئی ہے، جو زندگی دی گئی ہے، وہ برف کی طرح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ لگاتار ہم نے بھی ایک سانس لیا تو ہماری زندگی کا ایک سانس ختم ہو گیا۔ ہمیں جو ہے 5 منٹ تفسیر کرتے ہوئے ہو گئے، تو اس کا مطلب 5 منٹ ہماری عمر سے کم ہو گئے۔ تو عمر طے ہے، انسان کی عمر طے ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اس کو کتنی عمر دی جائے گی، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کو عمر نہیں دی جا سکتی، اور نہ انسان اس سے زیادہ جی سکتا ہے۔ تو جو لمحہ گزرتا ہے انسان کی عمر سے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان نے اس کو اچھے کام میں نہیں لگایا، مثال کے طور پر آپ نے پچھلے 10 منٹ تفسیر سننے میں لگا لیے، قرآن کریم سننے میں لگا لیے، تو یقیناً آپ نے اس زندگی کے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ یہی 10 منٹ اگر ہمارے کسی اور میں لگ جاتے، کہیں دوستوں کی محفلوں میں جہاں پر غیبتیں چل رہی ہوں، یا ناچ گانے کی نعوذ باللہ ہم محفل میں کہیں چلے جاتے، تو ہماری زندگی کے یہ 10 منٹ ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ اور کس قدر گناہ کے باعث ہوں گے۔ تو اپنے وقت کو، انسان کو جو زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے ٹائم کو صحیح استعمال نہ کرنا، یہی تو سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو یوز نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر چلیے آپ خالی ہی بیٹھے رہتے ہیں، پورے دن آپ کچھ نہیں کرتے، تو آپ کی عمر کا جو حصہ کم ہو رہا ہے، تو آپ کے حصے میں کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، خالی زندگی کا ضائع ہونا، یعنی زندگی ضائع ہوئی ہے، صرف یہ حصہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ آدمی خود عمل کرتا ہے، کامیاب اگر انسان ہونا چاہے تو اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہونا چاہے تو اس کو کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خالی بیٹھے رہیے تو ناکام ہے۔ تو ناکامی کے لیے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کامیابی کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناکامی کے لیے کوئی عمل کی ضرورت نہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں تو ہماری زندگی کو ایک گھاٹے ہی کی طرف جا رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جو ایمان لے آیا اس کی زندگی گویا خسارے میں نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور ہم جو ہے پکے سچے مومن ہو گئے۔
ٹھیک ہے ہم مومن ہو گئے، ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں، لیکن حقیقی مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے اس طرح اگر نہیں کیا گیا تو ہم حقیقی مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ جو ہے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے۔ گویا ایک سال اگر ہماری زندگی کو ہوا، مثال کے طور پر آج آپ میں سے کسی کا اگر برتھ ڈے ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، اس دن کو برتھ ڈے مناتا ہے، پارٹی کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، کس خوشی میں کہ میں اگر 20 سال کا تھا تو 21 کا ہو گیا۔ جبکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی تعلیم سے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر 70 سال لکھ رکھی تھی تو اس میں سے 20 سال تو پہلے ہی کم ہو چکے تھے، 1 سال اور کم ہو گیا، ہماری زندگی کا 1 سال گھٹ گیا۔ اس 1 سال میں ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی، کتنا وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا، کتنا وقت اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارا، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے برتھ ڈے میں، نہ کہ آپ خوش ہوں۔ کیا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، آخر اس 1 سال میں ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے، اس 1 سال میں ہمارے اندر نمازوں کی طرف کتنی دلچسپی پیدا ہوئی، اس 1 سال کے اندر ہم نے قرآن کو اور زیادہ کتنا پڑھنا سیکھا۔ تو اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے 1 سال، 1 سال نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ رات میں بستر پر جاتے ہوئے پورے دن کے معاملات کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ رات میں آپ بستر پر لیٹیں تو محاسبہ ہو کہ آج میں نے پورے دن میں کیا کیا، میرے قدم گناہوں کی طرف چلے یا نیکیوں کی طرف چلے، کیونکہ قیامت کے دن قدم بھی گواہی دیں گے کہ مجھے کہاں کہاں لے جایا گیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، جیسے جیسے ہمارا وقت گزرے اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے مطابق روزانہ کا بھی محاسبہ ضروری ہے، اور جو سال کا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اس کو ہمیں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے محاسبے کی طرف۔ جائزہ لیں اپنا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ اس خسارے میں نہیں ہے۔ مومن خسارے میں کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مومن جب ایمان لے آتا ہے اور وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو اب اس کا ہر عمل دین بن جاتا ہے، اس کا ہر کام ثواب کا کام ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح نیت رکھے، ہر کام میں وہ استحضار کرے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا یہ میں سنت رسول کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، اس کی ہر منٹ قیمتی بن جاتی ہے، دین کے لیے صرف ہو جاتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ سونا کیسے عبادت ہو جاتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، تو کارپینٹر اگر آپ کے یہاں آتا ہے اور دروازہ یا ونڈو وغیرہ تیار کرتا ہے تو وہ اپنے جو اوزار ہوتے ہیں، ٹولز جو ہوتے ہیں، اگر وہ ان ٹولز کو جو ہے تیز کرتا ہے، 10 منٹ اس کے تیز کرنے میں لگا دیتا ہے، تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس کی اس 10 منٹ کو نہیں مانیں گے کہ یہ تو تم نے ہمارے کام میں خرچ نہیں کی، یہ تو تمہارا اپنا کام تھا، یہ ٹولز کو تیز کرنا یہ تو تمہارا کام ہے، یہ تو ہمارے کس کام کا؟ لیکن آپ اس میں سے مزدوری نہیں کاٹتے،
کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا کام ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جب ہم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کا ہم استحضار رکھتے ہیں اور سنت رسول کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اگر ہم سوتے ہیں اس نیت سے کہ چستی پیدا ہوگی، انسان اگر تھکا ہوا ہے تو اس وقت تو چستی نہیں آ سکتی، تو سونے سے ہی چستی پیدا ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر سونا برا ہو، سونے سے سستی بھی آتی ہے اور چستی بھی۔ چستی کب آئے گی؟ سونے سے۔ آپ خوب تھکے ہو، آپ سفر سے آئے ہو، آپ آتے اس لیے سو جائیں کہ میں ابھی سو جاتا ہوں اور مجھے جو ہے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یا مجھے فریش ہو کر لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کو فائدہ کرنا ہے، نفع پہنچانا ہے۔ تو اگر یہ سوچ کر سوئیں گے تو یقیناً ہمارا وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ تو ایمان اصل کیا ہے؟ کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی ہمارے کوئی شک نہ ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ہم نے دل سے کہہ دیا ہے اور زبان سے کہہ دیا ہے، لیکن ہم دوسروں کو بھی یہ مانتے ہیں کہ فلاں کے پاس بھی طاقت ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ فلاں پیر جی کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ فلاں بابا وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، وہ تو جو ہے ان کے یہاں جو کوئی چلا جاتا ہے تو ان کے یہاں تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر ہمارا ہے تو یقیناً ہمیں اپنے ایمان میں شک ہے۔ قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ حقیقی مومن وہ ہیں، ریل جو مومن ہیں وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس پر شک نہیں کیا، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا گیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا فرمایا؟ کہ بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جمے رہے، مستقیم رہے، اس پر استقامت اختیار کی انہوں نے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے جو ہے ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ استقامت ضروری ہے ایمان لانے کے بعد۔ حدیث شریف میں بھی ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کہیے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جو ہے اس پر جم جاؤ۔ استقامت کے لیے یعنی جمے رہنا، اس سے نہ ہٹنا، قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں بھی۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سب آیتیں ریئل مومن ہونے کی ہیں کہ ریئل مومن کون ہے، حقیقی مومن کون ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کی نظروں میں، ان کی پوری لائف میں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ جو ہے محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حقیقی مومن وہ ہے اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ محبت اللہ تعالیٰ سے کیسے کی جائے گی؟ خالی تذکرہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں، آپ جو ہے آپ کے سامنے کوئی شخص ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو کسی کام کو کہے کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں برائی سے بچو،
تو واقعی اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو ضرور مانیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر. یہ نہیں کہ خالی ان سے کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اسی کو جو ہے محبت کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کی ماننا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ سے ثبوت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اعمال سے دکھانا ہوتا ہے. لوگوں کے لیے جو احادیث میں ہمدردی آئی ہے اس ہمدردی کو کرنا ہے. پڑوسیوں کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے تو ان حقوق کو پورا کرنا ہے. تو یہ جو ہے ریئل محبت ہے. اسی لیے اکثر جگہ آیا ہے، کیا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اس پر محاسبے کی ضرورت ہے. اور اسی میں کیا آتا ہے کہ رسول کو بھی مانا جائے، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے ایمان لانے کے اندر. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اسی طرح آخرت کو مانا جائے. یہ ایمان مفصل جو ہوتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو پوری جو ایمان مفصل ہے اس پر ایمان لانا اصل وہ ہے ایمان لانا. یہ نہیں کہ ہم خالی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، تو وہ ماننا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے. دوسرا لفظ کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا. آپ قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہوں گے یا تلاوت کرتے ہوں گے تو بار بار جگہ جگہ آپ کو یہ دونوں لفظ اکثر دیکھنے کو ملتے ہوں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، زبان پر ان کے رٹا رہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنی مرتبہ ان دونوں لفظ کو ایک ساتھ لایا گیا ہے. ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل کے لیے بولا جاتا ہے. نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام میں نیک عمل کا کوئی ایک تصور نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے وہ بھی نیک عمل ہے. آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیجئے تو مسکرا کر اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کا دل خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. کتنے نیک عمل ہو سکتے ہیں. جو ہے چلنے والا آپ کے آگے جا رہا ہے اور کسی شخص کی کوئی چیز گر گئی ہے، آپ خود اٹھا کر دے دیجئے. راستے میں سے کانٹا ہٹا دیجئے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیجئے. کانٹے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اگر کانٹا ہوگا اسے ہی ہٹانا ہے، بلکہ تکلیف دہ چیز جو بھی تکلیف دے. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے باہر کوڑا پڑا ہوا ہے، ہماری گلی صاف نہیں ہے، دروازے کا ہمارا فرنٹ جو ہے، گھر تو ہم نے بہت اچھے سے صاف کر لیا لیکن ہمارے دروازے کے فرنٹ میں گلی کے باہر کوڑا پڑا ہوا ہے، آنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بدبو آتی ہے وہاں سے، وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے نکلتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟
راستے سے تکلیف اگر ہم ہٹا دیں یہ سوچ کر کہ دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، تو کس قدر بڑا کام ہے یہ۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کام اللہ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں تبھی معنی رکھیں گے اگر ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک جو ہے غیر مومن، غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم اگر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربیں روپے یتیموں پر خرچ کر دیتا ہے، یا وہ غریبوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیتا ہے، وہ سب انسانیت، ہیومینٹی کے تحت کر رہا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو یقیناً دنیا میں تو اس کو اللہ تعالیٰ دے ہی رہے ہیں اور بھی زیادہ دیں گے، اور اس کی واہ واہ بھی ہوگی، لیکن اس کے اس عمل کی اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کو کچھ نہیں ملنے والا اس کے بدلے، جنت کا ایک کونا بھی اس کو نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی جنت دے دی جائے، اتنا بڑا، اس نے تو اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں غریبوں پر، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، غریبوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آپ بالکل غریب ہیں، آپ کے پاس ذرہ برابر غریب کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، تو آپ اس بل گیٹس سے بہتر ہیں جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے غریبوں کو کھلاتا ہے۔ اس کو قیامت میں کچھ نہیں ملنے والا، لیکن آپ اگر کسی کو پانی بھی پلا دیں گے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا گیا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی ہم نے بھلائی کی ہوگی، ذرہ برابر تھوڑی سی بھی، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ میں کہ یہاں ہسٹری میں نہیں مل رہی ہے کہ آپ نے فلاں دن کیا کیا تھا، ہمارے ریکارڈ میں تو نہیں ہے، آپ نے جو ہے فلاں کی مدد کی تھی، فلاں کو پانی پلایا تھا، یہ تو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی بڑے کیمرے نصب ہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے کیمروں کا۔ ہر عمل، کتنی ہی کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، وہیں پر فوراً کیپچر ہو جاتی ہے ہماری ویڈیوز اللہ کے یہاں۔ ذرہ برابر بھی کوئی ہم نے نیکی کی ہوگی تو اس کا یقیناً ہمیں اجر قیامت کے دن ملے گا، ملنے والا ہے، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ برائی کے بارے میں بھی کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شرٌ کا لفظ یعنی برائی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اگر ایمان کی دولت ہے تو آپ کا پانی پلانا بھی آپ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو روزانہ لاکھوں جو ہے یتیموں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں صاف ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ مرد و عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عزت دی ہے قرآن کریم کے اندر۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس وقت تو خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، اس معاشرے میں عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن نے کس قدر اہمیت دی، فرمایا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت،
الگ الگ لفظ باقاعدہ استعمال فرمایا گیا. تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ سورۃ النساء، ایک پوری سورت کا ٹائٹل نساء، عورت بنا دیا گیا. نساء عربی میں عورت کو بولتے ہیں، خاتون. تو خاتون کو ٹائٹل بنا دیا پوری ایک سورت کا، قیامت تک کے لیے عزت دے دی. تو اس پورے معاشرے کو اللہ کے رسول نے چینج کیا تھا. تو فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہاں ایک شرط ہے، مومن ہونا چاہیے، اللہ پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو یقیناً ہم اس کو بہترین لائف دیں گے، اس کا لائف اسٹائل جو ہے ہم اچھا بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کو ضرور بھی ضرور ان کا بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ کام کرتے تھے سب سے اچھا بدلہ ہم ان کو دیں گے. تو اس آیت میں کس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ شرط ایک ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہو اور نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اگر مومن نہیں ہے تو کچھ بھی نیک عمل کر لے، وہ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ نعمتیں دی جائیں، اس کو ارب پتی سے کھرب پتی بنا دیا جائے گا. $100 بلین اگر ہیں تو $200 بلین اس کے ہو جائیں گے، 2 سینچری مار دے گا وہ. لیکن قیامت کے دن اس کو ذرہ برابر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایمان تو خرید ہی نہیں سکتا کہ اپنے ان پیسوں سے جو ہے ایمان خرید لے. ایمان تو بہت دور کی بات ہے، ذرہ برابر ایک نیکی نہیں خرید سکتا، اور کوئی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. تو ایمان کس قدر اہمیت ہے ایمان کی. فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں. قرآن شریف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے مومنو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تمہیں نجات دے دے. تو کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یہی تجارت ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، کوشش کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنتوں میں داخل کر دے گا، باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین گھر دے گا. فی جنات عدن، جنات عدن میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. کامیابی کس چیز کو فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو. آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نمبر 3 پر آتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی بات بتاتے رہے. حق کس چیز کا؟ حق یہ نہیں کہ حق بات بتا رہے ہیں، خالی اسلام کی بات بتا رہے ہیں، بلکہ وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا ہو یا بندوں کا ہو یا اپنا خود حق ہو. انسان کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. تو جو آپس میں ایک دوسرے کو ان حقوق کی نصیحت فرماتے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں جو ہے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے حق ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کے احکام کو مانا جائے،
نماز روزہ ادا کیا جائے، بندوں کا حق کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، بے ضرر بنا جائے۔ بے ضرر یعنی نقصان نہ پہنچانے والا۔ کس قدر معزز ہوگا اور کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو ہاتھ اٹھا کر دکھا دے۔ انسان کو اتنا بے ضرر ہو جانا چاہیے کہ وہ باقاعدہ مجلس میں اعلان کر سکے کہ ہے کوئی کہ جو میرے خلاف یہ کہہ دے کہ تو نے میرا دل دکھایا تھا یا تو نے مجھے نقصان پہنچایا تھا۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بھری محفل میں یہ دعویٰ کر لیتا ہے تو بڑا خوش قسمت انسان ہے، اس کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ تو جو بندوں کے حقوق آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق یاد دلاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تقوی جو ہے اتنا سر چڑھ جاتا ہے کہ ہم تو بس ہم مسجد میں ہی رہیں گے، 24 گھنٹے ہو گئے مسجد میں، ہر وقت مسجد میں۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے بیوی بچے ہیں وہ یاد کر رہے ہیں، یا جو ہے ان کی کچھ دل جوئی کی جائے۔ لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ اصل جو ہے مسجد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم راضی کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ بیوی بچوں کے وہ حقوق ہیں، تو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہا ہے۔ تو اتنا بھی سوار نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم دوسروں کے حقوق سے غافل ہو جائیں، بچوں کے حقوق سے غافل ہو جائیں، بندوں کے حقوق مار لیں۔ کسی کا حق مارنا صرف اسی میں ہمارا نقصان نہیں ہے، بلکہ جس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، یہ بھی تو خسارے کی بات ہے۔ مطلب کسی کے ہمارے اوپر کچھ بیٹھ رہا تھا، کچھ جو ہے پیمنٹ تھا یا کوئی حق تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا، تو یہ بھی خسارے کی بات ہے۔ اور جو ہمیں دینا چاہیے تھا اس کا نہیں تھا لیکن ہمیں دینا ضروری تھا، وہ ہم نے نہیں کیا، تو یہ بھی ہمارے لیے خسارے کی بات ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور آپس میں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ بار بار آپ نے سنا ہوگا صبر صبر۔ تو صبر کے اصل معنی عربی زبان میں آتے ہیں جمے رہنا، ٹکے رہنا۔ ہم ایمان لے آئے، حق پر ہیں تو حق پر ثابت قدم رہیں گے، ہمیں کوئی طاقت نہیں لا سکتی۔ کس قدر ہمارے اوپر تکلیف آ جائے لیکن ہمارا ایمان ڈاواڈول نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان کو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے، جمے رہنا۔ بلکہ انسان کی جو اہل ایمان ہے، مومن کی تو پوری زندگی صبر میں گزر جاتی ہے، پوری کی پوری زندگی اس کی صبر میں۔ اب آپ سوچیں کہ پوری زندگی صبر میں کیسے ہوتی ہے؟ بھئی جو اصل مومن ہے وہ ناجائز خواہشوں کو دبائے گا، ناجائز خواہشیں ابھرتے ہیں انسان کے اندر، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے تو اگر وہ اس کو روکتا ہے تو یہ گویا ہم نے صبر کیا۔ اللہ نے حدود قائم کر رکھی ہیں کہ ان حدود سے آگے نہیں جانا ہے، ان حدود کی پابندی کرنا، اس پر ہم نے صبر کیا۔ اللہ کے لیے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اور یہاں تک کہ اگر جان پیش کرنے کی ضرورت آ جائے تو جان پیش کرنے کے لیے تیار رہیں، اس پر صبر کرنا۔ مال ہم بہت جگہ سے کما سکتے تھے، ہمارے پاس بہت سے طریقے تھے مال کمانے کے، پیسے آنے کے، پیسے کمانے کے، لیکن وہ حرام تھے، طریقہ حرام تھا۔ ہم نے اس پر صبر کیا، اس طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ ہمیں مثال کے طور پر
کسی محکمے میں افسر بنا دیا گیا یا ہمیں کوئی بڑا عہدہ دیا گیا، روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور رشوت دے کر اپنا کام کرانا چاہتے ہیں، اور اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم حرام مال نہیں کمائیں گے، اس پر صبر کرنا، تو یہ کتنا بڑا صبر ہوا۔ تو انسان کی زندگی، بلکہ مومن کی زندگی پوری کی پوری صبر سے بھری ہوئی ہے۔ صبر کیوں کرتا ہے وہ؟ آخرت کے لالچ میں، قیامت کے دن کے لالچ میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ان سب صبر کا، جو میں نے تکلیف جھیلی ہے، جو میں نے خواہشات کو دبایا ہے، اپنا وقت ضائع کیا، اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اپنا قیمتی وقت میں نے اسلام کے لیے دیا، تو سب کیوں کرتا ہے؟ آخرت کے لالچ میں، آخرت کے، کہ مجھے آخرت میں نفع ہو جائے، وہاں پر میری ٹوکری خالی نہ رہ جائے۔ تو 4 لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ 4 لوگ وہ ہیں کہ جو نقصان میں نہیں ہیں۔ میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ چاہے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، سب کے سب لوگ، ٹوٹل لوگ جو ہے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن 4 لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، جو ایمان لائے۔ ایمان کس طرح لائے؟ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، خالی نیک عمل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا۔ وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ 4 لوگ جو ہے اس سے محفوظ رہیں گے، خسارے سے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔